اچھا، یہ جو لیبر تھیوری آف ویلیو ہم کرتے رہتے ہیں نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ کافی حد تک کنونس نہیں ہو جائیں گے کہ اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، اس کے نیگیٹو، ہر چیز کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. انسان غور کر سکتا ہے اور پھر ایک اوپینین بنا سکتا ہے. تو اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس پہ غور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا جو ہم نے بات کی تھی بارٹر سسٹم کی، کہ شروع میں بڑی فضول قسم کی اکانومی ہوتی تھی جس میں لوگ آپس میں کموڈیٹیز کو بارٹر کرتے تھے. یعنی ایک بندے کے پاس نمک ہوتا تھا، اس کو چاہیے ہوتے تھے انڈے، وہ جاتا تھا مارکیٹ میں اور کیا کہتے ہیں آپس میں. اس وقت میں اس کی انیفیشنسی کی بات نہیں کر رہا، انیفیشنٹ تو وہ ہے ہی سسٹم، لیکن یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انہیرنٹ پرابلم بھی ہے بارٹر میں. اگر آپ غور کریں، یہ پرابلم نہیں کہ وہ بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور بڑی سلو ہو جاتی ہے اکانومی وغیرہ. ایک اور پرابلم کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس سیب ہیں اور آپ کو چاہیے مالٹے، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، ایپلز اینڈ اورنجز. اگر آپ کے پاس سیب ہیں اور آپ کو چاہیے مالٹے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا انگریزی میں محاورہ کہ یہ تو ایپلز اینڈ اورنجز ہیں، یہ تو یو کانٹ اکویٹ دم. کتنے ایپل کتنے اورنج بنتے ہیں؟ بائی ڈیفینیشن ایپلز اور اورنجز کو آپ اکویٹ کر ہی نہیں سکتے، بالکل مختلف چیزیں ہیں نا. ہاؤ کین یو ایون سے کہ 3 ایپل 5 مالٹوں کے برابر ہیں، 5 اورنجز کے برابر ہیں؟ یہ بات کہیں کس طرح جا سکتی ہے؟ کیا وہ اس میں کوئی مالٹوں کے، یعنی کیا کریں گے ہم؟ یا تو کوئی اس طرح کی چیز ہوتی نا جس میں کوئی کامنالٹی ہوتی. اگر اس میں کوئی کامن چیز ہوتی کہ یہ دیکھو ان دونوں میں یہ چیز کامن ہے، تو اس کامن چیز کے لحاظ سے آپ ان کو کسی طریقے سے برابر کرتے. ایپلز اینڈ اورنجز بائی ڈیفینیشن ہیو نتھنگ ان کامن، رائٹ؟ That's the whole point of having this, what we say that these are apples and oranges. ہم کہتے ہی یہی ہیں کہ ایپلز اینڈ اورنجز نہیں اکویٹ ہو سکتے. تو وہ کموڈیٹی والے جب جاتے تھے آپس میں بارٹر کرنے، تو ان کو تو بڑی مصیبت پڑتی ہوگی. جس کے پاس نمک ہوتا ہوگا وہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ تو میں نمک دے کے انڈے لوں گا تو کتنے کس طرح ایکسچینج کروں اس کو؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. یہ بڑا بیسک سوال ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم دو کموڈیٹیز جو مختلف ہیں، نمک کو نمک سے ایکسچینج کرنا تو بڑا آسان ہے، ایپلز کو اورنجز سے ایکسچینج کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی بیسک کوئی کوالٹی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سوال پہ ہم غور کریں گے. چلیں جی، تو غور ہم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم ایپلز اینڈ اورنجز کی ایکویشن کس طرح بنائیں. یہ ایکویشن بنتی کس طرح؟ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایڈم اسمتھ نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا صدیوں پہلے، تو اس نے کہا یا تو ان کی کسی چیز کی قیمت اس کی یوز ویلیو پہ لگائی جا سکتی ہے. مطلب میں لینے جا رہا ہوں انڈے، تو انڈے میرے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، مجھے کتنے چاہیے، میرے اندر کتنی ڈیزائر ہے اس کو اون کرنے کی، یعنی مجھے وہ کتنے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بیس کا اگر اگلے بندے کو پتہ لگ جائے کہ اس کو تو انڈے بڑے پسند ہیں، وہ تو انڈوں کی قیمت بڑھا دے گا نا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں یوز ویلیو. اچھا، یوز ویلیو میں یہ پرابلم ہے کہ وہ بندہ جو انڈے بیچ رہا ہے وہ جب مجھے دیکھے گا تو انڈوں کی قیمتوں بڑھا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو انڈے بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن جب وہ کسی دوسرے بندے کو دیکھے گا جس کو آج تو 2 انڈوں کی ضرورت ہے لیکن اس کو ویسے خاص انڈے پسند نہیں ہیں، وہ نہ بھی ہوں تو کیا کہتے ہیں اس کا گزارا ہو جائے گا، اور میں ہوں نہیں آج اویلیبل، مطلب میں اس دن نہیں آیا مارکیٹ میں. اب وہ بندہ جو انڈے بیچ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ یو سی، سو دیر از اے پرابلم. وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یوز کے اوپر بیس کر کے انڈے کی ویلیو کو لگائیں تو وہ تو اتنی فلکچویٹ کرے گی کہ میں نظر آ گیا تو 1000 روپے کا انڈا، دوسرا بندہ آ گیا تو 10 روپے کا انڈا. وہ مارکیٹ میں کوئی اتنی کنفیوژن پھیل جانی ہے اگر ہر دفعہ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہم نے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے. اب وہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ تو ہم اسیوم کر رہے ہیں نا کہ پتہ ہو جس کو آپ بیچ رہے ہیں، اب وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے کوئی اور طریقہ چاہیے. ہم اس پہ بیس کر کے نہیں کر سکتے. یہ ٹیمپریرلی کبھی کبھی اتفاقاً ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کو بڑی ضرورت ہے اس وقت، کارنرڈ ہوا ہے، ویسے بھی اخلاقاً برا لگتا ہے.
انسان کے اندر سے ایک چیز وہ کرتی ہے، ریبیل کرتی ہے کہ ایسے نہیں کرو، کچھ اور دیکھو، کوئی اور طریقہ نکالو اس بات کا نا. تو ایڈم اسمتھ نے کہا کہ دوسرا طریقہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج ویلیو. یعنی ہر چیز کی ایک یوز ویلیو ہوتی ہے، اس سے نہیں ہم کام کر سکتے. ایک اس کی ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے، یعنی ہاؤ مچ کین ایگز بی ایکسچینجڈ فار، اس کی دوسری کموڈیٹی سے ایکسچینج ویلیو. وہ جو ہماری بات جس پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ ایپلز اینڈ اورنجز، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ایپل کو کتنی ضرورت ہے، ہم نے اس سوال پہ غور کرنا ہے کہ ایپل اور اورنج کا آپس میں کیا تعلق ہے. قطع نظر اس کے کہ مجھے کتنی ضرورت ہے ایپلز کی یا اس کو کتنی ضرورت ہے اورنجز کی، اس سوال کو چھوڑ دیں، ایک غیر اخلاقی سوال بن جائے گا. اصل سوال یہ ہوگا کہ جو چیزیں ہم ایکسچینج کر رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں. اور آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ایپل کی سکن ڈفرینٹ، ایپل کے اندر کی چیزیں مختلف، اس کے بیج مختلف، اس کے استعمال مختلف، اس کے نیوٹریشنل ویلیو مختلف، اس کی ہر چیز مختلف. اور اورنجز کے اپنی پراپرٹیز ہیں. اس پہ جب غور کیا گیا تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں، ویسے تو بظاہر کچھ بھی کامن نہیں ہے ایپلز اینڈ اورنجز میں، لیکن ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز کامن ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایپل کو بنانے میں کتنی محنت لگی اور اورنج کو بنانے میں کتنی محنت لگی. یہ دو چیزیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان ایک ایکویشن کریٹ کر سکتی ہیں. اگر ایک ایپل کو بنانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے اور ایک مالٹے کو بنانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو اب ہم ایک ایکویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ مالٹوں کی قیمت ایپل سے دگنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں لیبر تھیوری آف ویلیو نا، اور یہ ایکسچینج ویلیو ہے اس چیز کی. اچھا، اس پہ ہم نے غور کیا. اچھا، اس میں ایک چیز جو دیکھنے والی ہے، ہم نے جو بات کی ہے نا کہ یہ ایپل کو بنانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے اور مالٹوں کو بنانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. یہاں ایک چیز بڑی کرٹیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس کا 1 گھنٹہ؟ آپ کا، یعنی جو بندہ ہاتھ میں ایپل لے کے جا رہا ہے اس کا 1 گھنٹہ. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہوں اس میں لوگوں کے مختلف اسکل سیٹس ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایپل کو 10 منٹ میں بنا لیتے ہوں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو 1 گھنٹے میں بناتے ہوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو 2 گھنٹے میں بناتے ہوں. اب جب وہ ایک بندہ بیچنے جا رہا ہے، لیٹ سے اس نے خود ایپل 3 گھنٹے میں بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑا ہی سست آدمی، سست فضول، اس کو ایپل بنانے نہیں آتے، اصل میں بنا کے لے گیا 3 گھنٹے میں اس کا ایک ایپل بنا ہے. اب وہ جو جائے گا بیچنے کے لیے ایپل اور وہ کہے گا میں نے 3 گھنٹے لگائے ہیں، تو دوسرا بندہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی لیزینس کے لیے اس کو ریوارڈ کرے کہ اس کی سستی کے لیے، اس کی کم اہلی کے لیے، کہ بھی تم اتنے فضول قسم کے ورکر ہو، تم نے اتنا سا ایپل 3 گھنٹے میں جا کے بنایا ہے، ہاں میں تمہیں ریوارڈ کرتا ہوں، میں تمہیں 3 گھنٹوں کے لحاظ سے میں تمہیں پتہ نہیں کتنے اورنجز دے دیتا ہوں. حالانکہ آدھا ایپل اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کو وہ 2 ایپل، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کی اپنی سستی کو ہم ریوارڈ تو نہیں کر سکتے، اس کی اپنی کم اہلی کو ہم ریوارڈ تو نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بیوقوفانہ بات ہو جائے گی کہ جو جتنا سست ہوگا اتنی زیادہ قیمت لے کر آئے گا. بھائی میں نے یہ ایپل ساری زندگی لگا کے بنایا ہے، اس کو مجھے $1 ملین دے دو اس ایپل کے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک کانسیپٹ بنانا ضروری ہے وچ از کالڈ سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم. یعنی اس سوسائٹی میں آن دی ایوریج جو لوگ ایپل بناتے ہیں، جو تو بناتے ہی نہیں وہ تو بناتے ہی نہیں، اس سوسائٹی میں آن دی ایوریج جو لوگ سیب بناتے ہیں ان کا ایوریج ٹائم کتنا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا اگر ہم کہہ سکیں کہ ساری سوسائٹی میں 1000 بندہ ہے جو ایپل بناتا ہے، کچھ 10 منٹ میں بنا لیتے ہیں، کچھ 10 منٹ بنانے والے بہت کم ہیں، کیا کہتے ہیں 3 گھنٹوں میں بنانے والے بھی بہت کم ہیں. آن دی ایوریج اگر ایک بیل کرو پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 1 گھنٹے میں بنتا ہے آن دی ایوریج. یہ وہ لیبر ٹائم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے ایپلز کی قیمت، ایپلز کو اورنجز سے کمپیئر کرنے کے لیے. ناٹ انڈیویجول جو شفیق 3 گھنٹے میں بنا کے لے کے گیا تھا نا ایپل، وہ شفیق کے 3 گھنٹے ہمیں نہیں چاہیے گے، وہ بہت مس لیڈنگ ہے. اور ویسے بھی شفیق کو ریوارڈ کریں گے سستی کا. اور 10 منٹ میں اگر کوئی بنا کے لے گیا بہت ایفیشینٹ ہے، بیچارے نے کمال کا کام کیا ہے، 10 منٹ میں وہ کام کر لیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ہم پنش کریں گے کہ 10 منٹ کے، یار 10 منٹ کے تو اتنے ہی بنتے ہیں، 10 منٹ کے تجھے میں یہ دے دیتا ہوں.
حالانکہ وہ اس کی اسکل تھی، وہ اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے جلدی بنا دی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کا کانسیپٹ بنائیں کہ اس سوسائٹی میں، اس مارکیٹ میں جتنے لوگ اس چیز کی پروڈکشن میں انوالوڈ ہیں وہ آن دی ایوریج کتنا وقت لیتے ہیں. یہ وہ اور اسی لحاظ سے ایپلز کا بھی نکالیں اور اسی لحاظ سے اورنجز کا بھی نکالیں. اور یہ جو ایوریج ٹائمز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کمپیئر کریں آپس میں. اچھا، اس میں دوسری بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہاں پہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس بنانے میں کوئی مشینری بھی انوالو ہوئی ہے، کہ نہیں صرف ہاتھ کی اسکل انوالو نہیں ہوئی بلکہ کوئی مشینیں بھی استعمال ہوئی ہیں، تو بھی دراصل تھیوری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ مشینری بھی تو دراصل کبھی نہ کبھی کسی ہاتھ نے بنائی تھی، اور اگر کسی اس مشینری کو کسی دوسری مشینری نے بنایا تھا تو پھر اس مشینری کو کسی نے بنایا ہوگا. کیپ آن گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. سو بیسیکلی اگر کوئی مشینری بھی انوالو ہوتی ہے تو اس مشینری کو بھی ہم لیبر کی فارم میں، سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کی فارم میں، اس مشینری کو بنانے والے بھی سوسائٹی میں بہت لوگ ہیں، کچھ تیز بنا لیتے ہوں گے، کچھ سلو بناتے ہوں گے، اس کی بھی ایوریج ایک ٹائم ہوگا، اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مشینری جب آپ استعمال کرتے ہیں ایپل بنانے میں لیٹس سے، تو وہ اس کو ایک دفعہ استعمال نہیں کرتے نا. آپ اسے ایک ایپل بنا کے وہ مشینری ختم تو نہیں ہو جاتی کہ بس ایک ایپل بنا کے مشینری فوت ہو گئی. وہ شاید مشینری 100 ایپلز بنانے میں کام آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مشینری کتنی دیر کے بعد پھک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، قابل استعمال نہیں رہتی. اور اگر وہ 100 دفعہ مثلاً 100 ایپلز بنا کے پھر ٹوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی سیلویج ویلیو نہیں رہتی، تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر اس مشین کو بنانے میں اگر اتنے گھنٹے لگے تھے تو اس کو 100 سے ڈیوائڈ کر لو، اور وہ جو گھنٹے بنتے ہیں اس کو ان گھنٹوں میں ایڈ کر لو جو ایپل بنانے والے نے وہ کیے تھے. یہ جب ایک دفعہ ہم ڈیفائن کر لیں گے نا اس چیز کو، یہ ایکسچینج ویلیو کو، یہ ایکسچینج ویلیو جب ہم ڈیفائن کر لیں گے کہ کسی چیز کی یوز ویلیو کو ہم نے نہیں دیکھنا کہ مجھے کتنی ضرورت ہے انڈوں کی اس وقت، ہم نے اس کی ایکسچینج ویلیو کو دیکھنا ہے جو کہ لیبر پہ بیسڈ ہے. اونلی آفٹر وی گیٹ ٹو دس پوائنٹ ہم یہ بڑی ڈیسیجن اور بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور یہ بریک تھرو ہم کر سکتے ہیں کہ اب ہم ایک کامن کموڈٹی استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہیں منی، ٹھیک ہے نا. جب تک ابھی ایکسچینج ویلیو اور لیبر پہ نہیں آئیں گے نا، اس وقت تک آپ منی کو پراپرلی ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے. اور منی کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ایک ایسی چیز ہو جو ہر ایک قبول کرنے کو تیار ہو، بارٹر سسٹم کی امپروومنٹ کے طور پہ، جس کو ہم منی کہیں گے. کہ بندہ جائے وہ دوسرے سے پیسے لے لے پھر ان پیسوں سے دوسری کموڈٹی خرید لے. اور وہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ چیز وہ جو جس کو ہم منی کہہ رہے ہیں وہ خود بھی ایک کموڈٹی ہوگی، لیکن وہ یونیورسلی ایکسچینجبل ہوگی. فرق صرف یہ ہے کہ ایپل تو کچھ لوگوں کو چاہیے، اورنجز تو کچھ لوگوں کو چاہیے، پیسے ہر ایک کو چاہیے. جس بندے کے پاس جو آپ چلے جائیں وہ لینے کو تیار ہے. لیکن چونکہ وہ بھی ایک کموڈٹی ہے، اس لیے اس کی ویلیو بھی اس طرح نکالی جائے گی کہ یعنی جو جس چیز کو ہم ایز منی استعمال کر رہے ہیں، کہ اس کو بنانے میں، اس منی کو، اس چیز کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ سونا استعمال ہوتا ہے ایز منی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سونے کو زمین سے نکالنے میں، مائن کرنے میں کتنے گھنٹے لگے، کس بندے کے کتنے گھنٹے لگے، اور کس مشینری کیا کیا استعمال ہوئی. اس سے سونے کی ایک قیمت بن جائے گی گھنٹوں کی فارم میں. اور جب آپ ایپلز بیچ کے سونا لیں گے اس کے بدلے میں، تو وہ ایکویشن بنائی جا سکے گی. تو پوائنٹ بینگ کہ جب تک آپ، پہلی بات تو یہ کہ یوز ویلیو سے ہٹ جائیں گے، یوز ویلیو تو ایسی فلکچویشن کریٹ کرے گی مارکیٹ میں کہ آپ تباہ ہو جائیں گے. جب آپ ایکسچینج ویلیو کی طرف آئیں گے اس دو کموڈٹیز کی، تو بیچ میں ایک انٹرمیڈیٹری کموڈٹی جو آپ ڈالیں گے جس کا نام ہوگا پیسہ، وہ خود بھی اس کی اپنی ویلیو بھی اسی طرح ڈیفائن ہوگی کہ اس کو بنانے میں، اس پیسے کو بنانے میں، اس سونے کو کانوں سے نکالنے میں اور آپ تک لانے میں کتنی محنت لگی.
اور یہ سسٹم ایک دفعہ سیٹ ہو گیا تو پھر ایک یونیورسلی ایکسچینجبل کموڈٹی ان دا فارم آف منی آپ کے پاس آ جائے گی، اور کیا کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کر کے اپنی اکانومی کو تیز کر لیں گے. اس طرح جب آپ سوچیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب آپ ایک $100 کا نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ دراصل اس $100 کے نوٹ کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ میں نے اپنے ہاتھ میں 5 گھنٹے انسکل یا 10 گھنٹے انسکلڈ لیبر پکڑے ہوئے ہیں. یہ جو نوٹ ہے یہ دراصل انسکلڈ 10 گھنٹے انسکلڈ لیبر کا ایکویولنٹ ہے. یہ میں نے کسی کے خون پسینہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ ہونا چاہیے، آج کل ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن کیا کہتے ہیں یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. ایک سوال یہاں پہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے وہ برابر نہیں ہوتے نا گھنٹے. ایک انسکلڈ لیبر گھنٹے کی ویلیو کیا ہوگی اور ایک اسکلڈ کی گھنٹے کی ویلیو کیا ہوگی. یہ ایک بڑا سوال ہے جو رہ جاتا ہے اس ساری ایکویشن میں، کہ ساری قسم کی سکلز جو ہیں وہ سوسائٹی میں ایکولی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. کچھ سکلز بہت کامنلی اویلیبل ہوتی ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ نے پتھر اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنا ہے تو سارے دنیا میں 7 بلین پیپل ہیں، سارے کر سکتے ہیں. جس کو بھی یعنی اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی جو ہر بندہ کرنے کو تیار ہے. اور کچھ ایسے سکلز ہیں کہ بھئی آپ نے برین سرجری کرنی ہے تو وہ آپ 7 بلین لوگوں سے تو نہیں کروا سکتے، وہ تو پتہ نہیں کتنے چند ہزار نکلیں گے شاید، جو بھی نکلیں گے. تو چونکہ ہر سکل ایکولی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے جو سکلز کا آپس میں ریشو ہے کہ اس سکل کو ہم کتنی ایک بیسک ٹوٹل انسکلڈ لیبر کی ایک ویلیو آپ کو نکالنی پڑے گی، اور پھر اس کے ملٹیپلائرز ہوں گے، زیادہ سکل زیادہ سکل زیادہ سکل. اور ان کی ویلیوز ہم کس طرح نکالیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ رہتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس کا ایک ہی طریقہ رہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بیس کریں کہ وہ بندے اس اسکل والے بندے کتنے اویلیبل ہیں اور اس اسکل والے بندے کتنے اویلیبل ہیں اور کتنے ولنگ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو لیبر تھیوری آف ویلیو ہے اس کی ڈیٹیلز کس طرح کی ہیں. یوز ویلیو پہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، ایکسچینج ویلیو پہ ہمارا جانا کیوں ضروری ہے. ہر چیز کی ایک یوز ویلیو ہوتی ہے، ایک ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے. یوز یہ ہے کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، ایکسچینج یہ ہے کہ میری ضرورت کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ ایپل اور اورنج کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ وہ واحد طریقہ ہے جس میں آپ کموڈٹیز کو ایکویٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کے لیبر کی طرف جائیں کہ اس کو بنانے میں کتنا مٹیریل اور کتنا لیبر، اور پھر مٹیریل بھی لیبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور مشینری بھی لیبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ان دا فائنل انالیسس ہر چیز لیبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو جو کموڈٹی میں سے اگر آپ لیبر نکال دیں، ہر قسم کا لیبر نکال دیں، تو پیچھے نیچرل ریسورسز بچ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم، اور نیچرل ریسورسز تو پڑے ہوئے ہیں نیچر میں جا کے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو آپ نکالیں گے وہ لیبر بن جائے گی. بیسیکلی آپ اس پین میں سے، کسی مالٹے میں سے، کسی بھی چیز میں سے جو آپ بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اس میں سے ساری کی ساری لیبر، ساری مشینری، ساری لیبر اگر آپ نکال دیں تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ را مٹیریل. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ لیبر تھیوری آف ویلیو کی بنیاد ہے. اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، اس پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں. یوز والا اینگل کتنا بعض کیسز میں اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ارریشنل بیہیویئر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہیومن ایگوز اور ہیومن ایروگنس اور ہیومن خود پسندی وغیرہ یہ سب چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. لیکن ان ایسنس یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے ایپلز اینڈ اورنجز کو ایکویٹ کرنا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے درمیان جو کامن بات ہے وہ ہم ڈھونڈیں، اور وہ کامن بات صرف لیبر ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، آج اس کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو.